ایک گھنے اور خوبصورت جنگل میں جہاں ہر طرف ہریالی اور سکون تھا۔ اس جنگل میں ویسے تو بہت سے جانور اور پرندے رہتے تھے، لیکن سب سے خاص ایک مینا پرندہ تھی۔ یہ مینا عام پرندوں سے مختلف تھی۔ اس کے پر کالے اور سنہری رنگ کے تھے اور اس کی چونچ پیلی اور تیز تھی۔ مینا بہت ہوشیار اور سمجھدار تھی اور سب جانور اسے بہت پسند بھی کرتے تھے۔ وہ نہ صرف اپنی خوبصورت آواز میں گانے گاتی تھی بلکہ اپنی عقل سے دوسرے جانور اور پرندوں کی مدد بھی کرتی تھی۔ جنگل کے سب جانور اس کے گانوں سے خوش ہوتے تھے اور وہ مینا کو اپنا دوست بھی مانتے تھے۔ جنگل میں ایک دن کا منظر تھا جب ہر طرف سکون تھا۔ درختوں کی شاخوں پر پرندے بیٹھے گنگنا رہے تھے، نیچے خرگوش اور گلہری کھیل رہے تھے اور ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ ایسے میں ہماری مینا بھی خوشی خوشی اڑتی ہوئی جنگل کے اوپر گانا گا رہی تھی۔ اس کی آواز اتنی میٹھی تھی کہ جنگل کے جانور رک کر اسے سننے لگے۔ خرگوش نے کہا، واہ، مینا کا گانا سن کر تو دل خوش ہو گیا۔ ہر کوئی خوش تھا اور مینا کی تعریف کر رہا تھا، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ یہ سکون جلد ہی ختم ہونے والا ہے۔ لیکن اس سکون کے بیچ جنگل میں ایک نیا خطرہ آ گیا تھا، ایک شکاری جس کے ہاتھ میں جال اور کندھے پر ایک بیگ تھا۔ چھپ کر جنگل میں داخل ہو گیا۔ اس کا ارادہ پرندوں کو پکڑنے کا تھا۔ اس نے چاروں طرف دیکھا اور ایک جگہ چھپ گیا تاکہ جانوروں اور پرندوں پر نظر رکھ سکے۔ شکاری کے چہرے پر ایک مکارانہ مسکراہٹ تھی۔ اس نے سوچا، آج تو میں بہت سے پرندے پکڑوں گا۔ لیکن شکاری کو اندازہ نہیں تھا کہ جنگل میں ایک ہوشیار مینا بھی رہتی ہے۔ مینا جنگل میں اڑتی ہوئی اپنے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر ایک اجنبی شخص پر پڑی جو جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا۔ مینا نے غور سے دیکھا اور فوراً سمجھ گئی کہ یہ شکاری ہے اور خطرہ بڑھنے والا ہے۔ مینا نے دل ہی دل میں کہا، یہ تو پرندوں کو پکڑنے آیا ہے، مجھے کچھ کرنا ہوگا ورنہ میرے دوست خطرے میں پڑ جائیں گے۔ مینا اپنی عقل اور ہوشیاری کے لیے مشہور تھی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس شکاری کو شکست دے گی۔ مینا نے جلدی سے اڑ کر اپنے دوستوں کو خبردار کرنا شروع کر دیا۔ وہ ایک درخت پر بیٹھی اور زور سے بولی، سب سنو، جنگل میں ایک شکاری آیا ہے، وہ جال بچھا رہا ہے اور ہمیں پکڑنا چاہتا ہے۔ سب جانور گھبرا گئے۔ خرگوش نے کہا، اب ہم کیا کریں؟ گلہری نے کہا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ مینا نے سب کو تسلی دی اور کہا، فکر نہ کرو، میں ایک منصوبہ بناتی ہوں، بس میری بات مانو۔ شکاری نے ایک کھلی جگہ تلاش کی اور وہاں جال بچھا دیا۔ اس نے جال پر دانے بکھیر دیے تاکہ پرندے لالچ میں آ کر جال میں پھنس جائیں۔ شکاری نے اپنے آپ سے کہا، یہ دانے دیکھ کر پرندے ضرور آئیں گے اور میں انہیں آسانی سے پکڑ لوں گا۔ پھر وہ ایک درخت کے پیچھے چھپ کر انتظار کرنے لگا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا منصوبہ ضرور کامیاب ہوگا۔ مینا نے شکاری کے منصوبے کو سمجھ لیا۔ اس نے سوچا، یہ دانے ہمارے دوستوں کو جال میں پھنسا سکتے ہیں، لیکن میں شکاری کو دھوکہ دوں گی۔ مینا نے جلدی سے کچھ دانے اپنی چونچ میں اٹھائے اور جال کے قریب رکھ دیے تاکہ شکاری سمجھے کہ پرندے جال میں آ گئے ہیں۔
اس کے بعد مینا نے اپنے دوستوں کو دور رہنے کا اشارہ کیا۔ شکاری نے دیکھا کہ جال کے پاس دانے بکھر رہے ہیں اور اسے لگا کہ پرندے جال میں پھنس گئے ہیں۔ اس نے جلدی سے درخت کے پیچھے سے نکل کر جال کے قریب جانے کا فیصلہ کیا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ یہ سب مینا کی چالاکی کا نتیجہ تھا۔ مینا نے دل ہی دل میں کہا، اب دیکھتے ہیں کہ شکاری کیا کرتا ہے۔ شکاری جال کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا۔ اس کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے، جیسے وہ اپنے منصوبے کی کامیابی کا جشن منانے والا ہو۔ لیکن مینا اوپر درخت سے سب دیکھ رہی تھی۔ اس نے سوچا، اب وقت ہے کہ میں اور میرے دوست اس شکاری کو سبق سکھائیں۔ مینا نے اپنے دوست پرندوں کو اشارہ کیا اور سب نے مل کر شور مچانا شروع کر دیا۔ پرندے شکاری کے اوپر اڑنے لگے اور اپنی آوازوں سے اسے پریشان کر دیا۔ شکاری نے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پرندے کیوں شور مچا رہے ہیں؟ مینا نے خوش ہو کر کہا، یہ ہماری جیت ہے۔ شکاری گھبرا گیا اور اس کا جال خالی رہ گیا۔ شکاری اتنا پریشان ہو گیا کہ اس نے غصے میں آ کر جال زمین پر پھینک دیا۔ اس نے کہا، یہ پرندے بہت تیز ہیں، میں ان کو نہیں پکڑ سکتا۔ مینا اور اس کے دوستوں نے خوش ہو کر کہا، یہ تو ہماری جیت ہے۔ شکاری شرمندہ ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ جب شکاری جنگل سے بھاگ گیا تو سب جانور خوشی سے مینا کے پاس آئے۔ خرگوش نے کہا، مینا، تم نے ہمیں بچا لیا ہے۔ تم واقعی بہت ہوشیار ہو۔ سب جانوروں نے مینا کی تعریف کی اور اسے اپنا ہیرو مان لیا۔ مینا نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ سب ہماری سمجھداری اور اتحاد کا نتیجہ ہے۔ شکاری مایوس ہو کر جنگل سے نکل گیا۔ اس نے کہا، یہ جنگل کے جانور اور پرندے بہت ہوشیار ہیں۔ میں دوبارہ یہاں کبھی نہیں آؤں گا۔ اس کا خالی بیگ اور جال اس کی ناکامی کی کہانی بیان کر رہا تھا۔ جنگل کے سب جانور مینا کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اس کی تعریف کرنے لگے۔ خرگوش نے کہا، ہمیں تم پر فخر ہے مینا۔ مینا نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ جنگل ہمارا گھر ہے اور ہم سب کو مل کر اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ جنگل میں دوبارہ سکون اور خوشی لوٹ آئی۔ مینا خوشی سے اڑتی ہوئی گانا گانے لگی اور سب جانور ہنسی خوشی رہنے لگے۔ جنگل کے درخت، پرندے اور جانور سب ایک ساتھ خوش تھے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حاضر دماغی اور اتحاد سے ہر مشکل کا حل نکالا جا سکتا ہے۔